أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قتله، اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباد العلماء. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ناظرین اکرام، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم معید حیدر ابن مجیب حیدر اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے، اور خصوصی طور پہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی روح اللہ موسوی کے اور دیگر تمام علماء فقہا جو مرحومین ہیں، ان کے روح کو ایصال فرما دے. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء وہ ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، اور جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جو عالم ہے اسی کے دل میں خوف خدا ہوگا، یعنی یہ جو ہے لازم اور ملزوم ہے. تو عزیزان محترم، کچھ جو ہے علماء کے علم کے سلسلے سے مختصر طور پہ گفتگو کریں گے، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی روح اللہ موسوی کی جو رحلت کی انتقال کی تاریخ ہے اور 32ویں سالگرہ کی آج کے دن، لہذا مختصر طور پہ آپ حضرات کے خدمت میں علماء کی سیرت اور علم کی فضیلت اس سلسلے سے گفتگو کریں گے، کہ خود جو ہے احادیث میں ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم سے جو ہے نا نزاع نہ کرو، ہے نا بحث اور مباحثہ نہ کرو. بحث مباحثہ وہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے گفتگو کر رہا ہے، نزاع نہ کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اگر جو ہے اسے اطمینان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے گفتگو کرے. ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض جگہ جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مثلا جو ہے ان کا ارادہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سوال کریں تاکہ یہ جواب نہ دینے پائیں، یا مثلا جو ہے ایسا سوال کیا جائے کہ اسی سوال میں جو ہے انہیں پھنسا دیا جائے، یا مثلا جو ہے اس طریقے سے ذلیل کیا جائے. تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھیں بعض جگہ پہ پائی جاتی ہے کہ مثلا جو ہے چند افراد ایک مثلا جو ہے کہیں کتاب میں پڑھ لیا، یا مثلا جو ہے کہیں سن لیا، یا آج کل جو ذرائع سوشل میڈیا وغیرہ ہے نا، سن لیا دیکھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ 4 افراد جو ہے ایک عالم کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور جو ہے بحث اور مباحثہ کرنے لگے، اور جو ہے اگر جو ہے کسی کا جواب نہ دے سکا تو اب جو ہے اسی کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں. ارے دیکھیے یہ جو ہے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور ایک جو ہے چھوٹا سا ہم نے سوال کیا اور اس کا جو ہے جواب نہیں دے پائے. انسان کو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی بیماری ہو، کسی چیز میں جو ہے وہ عالم
الجھا ہوا ہو ہے نا، تو لیکن جو ہے ایک مختصر سی چیز یا کوئی مسائل پوچھ لیے اسے جو ہے موضوع بحث بنا لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کتاب پڑھ لیا یا مثلاً جو ہے کہیں سے گفتگو سن لیا، سوشل میڈیا آج کل تمام ذرائع سن لیے، اور اب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے جو ہے عالم ہے نا، علامہ دہر بن جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ مثلاً جو ہے ہمارے سوال کا جواب جو ہے عالم کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے یعنی انسان جو ہے معلوم کرنے کے لیے دریافت کرے، نہ کہ مثلاً جو ہے امتحان لینے کے لیے کہ آج جو ہے نا آج ان کا امتحان لیں گے، آج جو ہے ایسا سوال کریں گے۔ بعض جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے 10 جگہ گفتگو کرتا ہے، آج کل تو ذرائع بہت ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ بتایا، فلاں عالم سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، فلاں سے ہم نے پوچھا تو یہ کہا، ان سے ہم نے پوچھا تو یہ کہا۔ اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے، اور اس کے لیے بھی منع کیا کہ یہ نہ کہو فلاں نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں نے جو ہے یہ کہا اور آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو علماء کے ہے نا مثلا جو ہے قدر نہیں کرتے، ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کی سیرت سے جو ہے واقفیت نہیں ہے، انسان کو جو ہے معلوم نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے جس طریقے سے ہمیں دیکھ لیا سمجھ گیا جیسے یہ ہے نا، معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے ہے نا علماء فقہاء ہے، کسی عالم کو دیکھ لیا اور تمام چیزیں اس کے نظر پہ ہیں، تو اب اندازہ کرتا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے علماء اور فقہاء ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سیرت سے جو ہے واقف نہیں ہے ان کے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے خدمات ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ایسا خلا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خلا جو ہے پر نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں شہید خامس آیت اللہ باقر الصدر، شہید صدر جنہیں کہا جاتا ہے، شہید صدر۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، خود جو ان کے شاگرد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جاتے تھے روزانہ، اور وہیں پہ بیٹھتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا استفادہ کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے تھے غور و فکر کسی مسئلے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں۔ تو کچھ دن جو ہے وہ حرم میں نہیں گئے، آیت اللہ شہید صدر کچھ دن حرم میں نہیں گئے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ان کے رشتہ دار کے خواب میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان سے یہ کہا کہ شہید صدر سے کہہ دینا کہ آج کل جو ہے ہمارے حرم میں کیوں نہیں آ رہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو جب ان کے رشتہ دار بیدار ہوئے اور شہید صدر سے کہا تو اب یہ جو ہے چونکے کہ اس سلسلے سے تو کسی کو معلوم نہیں، صرف جو ہے ہمیں معلوم تھا یا ہمارے پروردگار کو معلوم تھا، خدا کو معلوم تھا، اور انہیں کیسے معلوم ہو گیا۔ یا مثلا جو ہے ان کے خاص شاگرد وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے تو وہ غیبت کرنے لگے شہید صدر کی۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ آپ کی بہت برائی کرتے ہیں، آپ کا شاگرد ہے اور جو ہے وہ آپ کی بہت برائی کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہید صدر نے کہا کہ دیکھو اسے جو ہے ناواقفیت ہے، اسے جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے، لہٰذا جو ہے وہ نادان ہے لیکن جو ہے بے دین نہیں ہے، وہ جو ہے بے دین نہیں ہے، عادل ہے، وہ جو ہے دیندار ہے لیکن جو ہے نادان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یا بے شمار جو ہے ملتا ہے کہ جب ایسے حالات تھے اور اس دور میں جو ہے نظر بند کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے کہ کچھ جو ہے ایسے حالات ہیں لہٰذا جو ہے آپ کا سہارا بنے، لیکن جو ہے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں جس وقت ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا اور اسی طریقے سے ہم آج بھی ہیں، اور ہمارا جو ہے جس پہ توکل ہے بھروسہ ہے تو وہ جو ہے پروردگار ہے۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ علم کی قدر اور فضیلت اور منزلت اتنی ہے کہ خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص حاضر ہوا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ مولا فلاں شخص نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے اور یہ مجرم ہے،
لہٰذا ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، دیت لینا چاہتے ہیں۔ امام نے اسے بلایا، وہ قاتل بھی آیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے یہ کہا کہ دیکھو ہے نا، دیت وغیرہ لے لو، اسے جو ہے معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے جو ہے نا باپ کو قتل کیا ہے، لہٰذا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو اگر یہ مسئلہ ہے تو جو دیت وغیرہ ہوگا ہم دیتے ہیں۔ پھر بھی اس نے انکار کیا۔ تو امام نے سوال کیا اس سے، یہ بتاؤ کہ اس نے جو ہے کوئی تمہارے اوپر احسان کیا، کچھ نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کیا تو ہے لیکن کوئی خاص نہیں ہے۔ امام نے کہا کیا کیا؟ کہا کہ اس نے جو ہے توحید کی تعلیم دیا ہے، نبوت کا تعلیم دیا ہے نا، میں جو ہے علم دیا ہے۔ تب امام نے کہا کہ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، ایسا کرو کہ اس کا جو عوض جو ثواب ہوتا ہے وہ سب جو ہے ہمیں دے دو، اس کے عوض سے جو ہے ہم اسے دے دیں گے، جو دیت وغیرہ ہوتا ہے پیسہ دے دیں گے۔ امام جو ہے اس سے کہا کہ جو قاتل تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں مولا، ہمیں جو ہے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ علم یعنی توحید اور جو ہے یہ تمام جو ہے تعلیم کی جو اہمیت ہے، اور امام نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے اسے معاف کر دو گے، دیت وغیرہ مل جائے گا، تو ہم نہ صرف خوش ہوں گے بلکہ جو ہے ہمارا پروردگار اول درجے میں خوش ہوگا، اس کے بعد جو ہے رسول اسلام خوش ہوں گے، ملائکہ خوش ہوں گے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہوں گے، ہم اہل بیت علیہ السلام خوش ہوں گے، اور یہاں تک کہ اس دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، مسلمان یا کافر جتنے بھی افراد ہیں، یعنی اس وقت جتنے افراد رہے ہوں، اس کے برابر جو ہے تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہوا نا کہ علم کی یہ فضیلت ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم جو ہے اسے معمولی سمجھتے ہو۔ یا خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا چیز پسند کرو گے؟ ایک طرف جو ہے دولت مند ہو، مثلا جو ہے 20,000 روپیہ دے رہا ہو، اور ایک طرف جو ہے عالم ہو، وہ عالم جو ہے ایک واس کر دے، نصیحت کر دے، یعنی شیطان کے جال سے، شیطان کے فریب سے تمہیں نکال لے۔ تو یہ بتاؤ کہ تم کون سی چیز پسند کرو گے؟ ایک طرف جو ہے دولت مند ہے، یعنی 20,000 درہم دے رہا ہے، ایک طرف جو ہے عالم ہے، تمہیں جو ہے شیطان کے فریب سے بچائے گا، تو تم کون سی چیز پسند کرو گے؟ کسے دوست رکھو گے؟ تو اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے عالم کو دوست رکھیں گے، کہ جو ہمیں شیطان کے حربے سے، شیطان کے جال سے جو ہے ہمیں بچا لے۔ پھر اس کے بعد امام نے سوال کیا، کہا کہ دیکھو ایک شخص جو ہے وہ کافروں کے قید میں ہوگا، اور ایک شخص جو ہے وہ جو اہل بیت کا دشمن ہوگا نا، ناصبی وغیرہ جو دشمن ہے اس کے قید میں ہوگا، ناصبی کے قید میں ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ اب تم جو ہے کسے بچانا چاہو گے؟ تب اس نے یہ کہا کہ مولا آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم جو ہے صحیح بات کہہ سکے۔ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، دعا کی، تو پھر امام نے کہا کہ ہم اسے جو ہے آزاد کریں گے جو ناصبیوں کے قید میں ہے، اور جو کافر کے قید میں ہے وہ تو رہے گا۔ اب اس کی وجہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ واضح ہے کہ وہ جو کافر کے قید میں ہے تو بہرحال چند دن جو ہے کچھ رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، مار دیا جائے گا۔ لیکن جو اس کے قید میں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں تو جو ہوگا اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا جو ہے جب اس نے یہ کہا تو امام نے جو ہے کہا، دعا کی تھی تو امام نے کہا کہ تم نے جو ہے صحیح فیصلہ کیا۔ تو اب آپ دیکھیے اسی طریقے سے ملتا ہے کہ ایک شخص جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام نے فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہدیہ تحفہ لے کر آیا تھا 20 درہم، کہا کہ یہ بتاؤ تم کیا پسند کرنا چاہتے ہو، یا درہم و دینار یا علم کا ایک باب کھول دیں؟ تو اس نے سوال کیا تو امام نے بتایا کہ جب علم کا باب کھول دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو فائدہ ہوگا کہ جو دیگر افراد جو ہے گمراہ ہو چکے ہوں گے، یا مثلا جو ہے باطل عقائد کے ذریعے گمراہ کر رہے ہوں گے، تو تم اس کے ذریعے جو ہے انہیں راہ راست پہ لاؤ گے۔ تو
اس نے یہی کہا کہ مولا ہمیں درہم و دینار نہیں چاہیے، ہمارے لیے جو ہے علم کا دروازہ کھول دیجیے۔ جب علم کا دروازہ کا علم کا باب کھول دیجیے، تو امام نے بتایا تھا۔ اب یہ شخص جو ہے گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے تبلیغ کی، اپنے جو ہے جو وہ افراد تھے جو باطل دلائل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے نا، باطل عقیدہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر لیتے تھے، یہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے یہ دلائل کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بچائے، یعنی وہ افراد کہ جو باطل دلائل عقائد کے ذریعے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے تو لوگوں کو بچایا۔ تو بہرحال اب جب اس طریقے سے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو بچایا، اور جب یہ اپنے محلے سے اپنے قریے سے جب امام کی خدمت میں آئے اور بتائے تو امام خوش ہوئے، اور امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم سب جو ہے خوش ہیں، یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام، ملائکہ اور پروردگار جو ہے تمہیں دوست رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے اور در اہل بیت سے علم حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے جری ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ یعنی جو باطل عقائد کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے عقائد کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بچاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ علم کی یہ فضیلت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف جو ہے دنیاوی علم، مثلا دین اور دنیا ہے نا، دونوں علم جو ہے خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ مثلا یہ سن 2021 ہے تو علم حاصل کرو تو 2021 تک کا نہ ہو محدود، مثلا جو ہے 2035 2040 تک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جس میدان میں ہے یہ دنیاوی علم، اور اس سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، یہ الگ چیز ہے کہ جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ جو ہے بدبخت ہوں گے، ماں باپ والدین بدبخت ہوں گے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہوگا؟ یہودی؟ کہا نہیں، یہودی نہیں ہوں گے۔ نصارہ؟ نہیں۔ کافر؟ کہا نہیں۔ کہا کون ہوں گے؟ کہا مسلمان ہوں گے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو ہے دنیاوی تعلیم پہ زور دیں گے ہے نا، لیکن جو ہے دینی تعلیم پہ وہ زور نہیں دیں گے، یعنی چاہیں گے دنیاوی تعلیم جو ہے نا جتنا ہو وہ حاصل کر لے، لیکن جو ہے دینی تعلیم پہ وہ جو ہے زور نہیں دیں گے۔ آج دیکھ لیجیے آج کل کیا ہو رہا ہے نا، دینی تعلیم پہ جو ہے انسان ہے نا زور نہیں دیتا۔ مثلا جو یہ سوچتا ہے صرف قرآن پڑھ لیا تو یہ ہے کہ ہو گیا، دو چار چیزیں مسائل جان گیا ہے نا، اور جو ہے ائمہ علیہ السلام کے اسماء نام جان گیا، اور جو ہے یہ جان گیا کہ کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، 2 رکعت ہے یہ 4 رکعت ہے یہ 5، جو سمجھ گیا کہ بس جو ہے وہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے دنیاوی تعلیم پہ زور دیں گے، لیکن جو ہے دینی تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، یعنی ایک دور ایسا آئے گا فرمایا کہ وہ والدین جو ہے بدبخت ہوں گے۔ تو ایک چیز اور ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سوچ لے انسان کی ہے نا کہ رسول اسلام نے تو فرمایا ہے نا کہ پھر تو وہ تو ہونا ہی ہے، نہیں۔ یعنی جس طریقے سے حکومت جو ہے آگاہ کرتی ہے، جیسے جو ہے یہ بیماری ہے کورونا وائرس ہے نا، تو حکومت جو ہے یہ آگاہ کر رہی ہے نا کہ بھائی ماسک لگائیے، یہ لگائیے، ہاتھ دھولیے، فاصلہ رہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بیماری ہو جائیں گے، یعنی بیماری ہے، اس بیماری سے بچیے ہے نا، بچنے کے لیے ہر ایک کو۔ اسی طریقے سے رسول اسلام نے فرمایا ہے نا کہ ایک زمانہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ان کے والدین جو ہے ایسے ہوں گے، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ جو ہے سب ہوں گے، یعنی جو ہے یہ آگاہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ علم کے سلسلے سے تو مختصر یہی کہ انسان جو ہے یعنی ہم جو ہے علماء کی سیرت سے واقف نہیں ہے۔ آیت اللہ العثمان خمینی رضوان اللہ علیہ کہ آپ دیکھیں کہ جن کی 32 سالگرہ ہے، اور اگر ان کی سیرت پڑھے، ان کی کتاب پڑھے، یعنی جو کتابیں ہیں اور جو تحریر کیا ہے، انسان جو ہے اگر کتاب پڑھے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اللہ کے پہ توکل کرنا ہے، اور جو ہے کس طریقے سے جو ہے دشمنوں کو ناکام کرنا، یہ سب جو ہے نا بصیرت کی وجہ سے،
اور جو ہے صرف انہوں نے جو ہے اللہ پہ توکل کیا. یہ سب نہیں سوچا کہ فلاں جو ہے ناراض ہو جائیں گے, فلاں جو ہے خوش ہو جائیں گے, فلاں کی پیشانی پہ بل پڑ جائے گا, وہ جو ہے ہماری طرف ہوں گے, وہ ہماری طرف نہیں ہوں گے. ابھی تو وقت نہیں ہے, لیکن تفصیل سے بیان کرتے انشاءاللہ, کچھ کل بیان کر دیں گے. تو یہ جو ہے کوئی فکر نہیں کیا, اور دیکھیں اسی طریقے سے بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے. لہٰذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے, اور اس پہ جو ہے یعنی ایک وقت چاہیے. یہ علماء کی جو سیرت ہے اور تفصیل سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے, تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. یا مثلا جو ہے مسلسل کئی دن جو ہے اس پہ ذکر کیا جائے کہ دیکھیں کیسے کیسے علماء جو ہے گزرے ہیں. یا مثلا آپ دیکھیں کہ شیخ بہائی کے سلسلے سے ملتا ہے, اور جو ہے دامادی ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ یہ جو ہے بہت کمزور تھے. شیخ بہائی جو ہے یہ بہت کمزور تھے, لاغر تھے, اور شاہ عباس کا دور تھا. شاہ عباس کے دور میں اور میر دامادی یہ جو ہے بہت صحت مند تھے, تندرست تھے, اور شاہ عباس تھا اس کا زمانہ تھا, اور جا رہے تھے تمام جو ہے لشکر کے ساتھ, یہ علماء بھی تھے. تو شیخ بہائی جو ہے یہ کمزور تھے, گھوڑے پہ سوار تھے, تو لشکر کے آگے جو ہے شیخ بہائی کا گھوڑا تھا, اور یہ آیت اللہ دامادی یہ جو تھے یہ موٹے تندرست صحت مند تھے, یہ بھی گھوڑے پہ سوار تھے, لیکن لشکر کے پیچھے جو ہے ان کا گھوڑا تھا. تو شاہ عباس جو ہے وہ جو ہے آیا آگئے دامادی کے پاس, کہا کہ دیکھیے شیخ بہائی جو ہے یہ لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے علم کا غرور ہے, یعنی ہمارے ساتھ چلنا جو ہے پسند نہیں کر رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ علم کا غرور ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, ان کے پاس اتنا علم ہے کہ جانور کو یعنی گھوڑے کو غرور ہے نا, اور وہ جو ہے آگے آگے جا رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد لشکر کی ادھر ادھر تھا, کچھ دیر کے بعد جو ہے پھر شیخ بہائی کے پاس گیا, کہا میرے دامادی کے سلسلے سے کہا دیکھیے وہ جو ہے لشکر کے پیچھے ہے نا آہستہ آہستہ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں, بڑے اطمینان سے جو ہے نا لشکر سوار ہے, متکبرانہ انداز ہے تمام, اور ہم لوگ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس اتنا علم ہے کہ گھوڑا جو ہے ان کے علم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ جو ہے آگے آ جائے. جب شاہ عباس نے یہ سنا تو فوراً جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا, اور اس نے کہا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملت جعفریہ کو تو نے جو ہے ایسا عالم دیا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, اب آج کل تو مسئلہ جو ہے نا الگ ہے, ہر ایک کے دل میں جو ہے حسد ہے, حسد کی وجہ سے جو ہے سب ناکامی ہے, جو ناکامی ہے صرف جو ہے حسد کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حسد پیدا ہوگا تو کئی بیماریاں پیدا ہوں گی. حسد ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر غصہ بھی ہوگا, اور غصہ ہے تو غصہ تو آگ کے مانند ہوتا ہے, تمام چیزیں. پھر اس کی وجہ سے انسان جو ہے برائی کرے گا, انسان جو ہے نا غیبت کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ تواضع اور انکساری تمام چیزیں جو ہے یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ دیکھو جب بھی کسی عالم کے خدمت جاؤ تو تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم ایسی چیز ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بہت زور دیا ہے. کچھ چھٹے امام کے زمانے میں آپ دیکھیں 4000 شاگرد, تو خاص شاگرد شیعوں جو شیعہ تھے شاگرد بے شمار ہر مکتب کے آتے تھے, اور رسول اسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے باب ہیں, دروازہ ہیں. یعنی تمہیں علم چاہیے تو پھر جو ہے در علی پہ آؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ جاہل وہ نہیں ہے کہ مثلا جو انگوٹھا لگاتا ہو, جاہل وہ ہے کہ جو در علی سے دور ہو, ہے نا, اہل بیت کے در سے دور ہو, تو وہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے جاہل ہے. تو فرمایا کہ جسے علم چاہیے کہ تو وہ در علی پہ آئے.
تو عزیزان محترم جس نے بھی اہل بیت کے در سے علم حاصل کیا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہ کوشش کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے علماء سے مانوس کریں، علماء سے جو ہے مانوس کریں، مسجد اور امام بارگاہ سے ہے نا مانوس کریں کہ بچے جو ہے وہ آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم توحید کا علم دینی علم اس سلسلے سے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے بہت کوشش کرنی چاہیے، راہ ہموار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام نے کس قدر جو ہے زور دیا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے اور ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے، اور شب جمعہ جو مخصوصی ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ سرزمین کربلا پہ آ جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جب بھی کسی کو کوئی کام ہوتا تھا کربلا میں تو ہر ایک آواز دیتا تھا، تو وہ عباس کو آواز دیتا تھا۔ زینب کوئی کام ہو عباس کو آواز دیتی تھی، سکینہ عباس کو، امام حسین عباس کو آواز دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت عباس میدان میں گئے، بازو قلم ہوئے، گھوڑے سے گرے، تو امام حسین نے کہا کہ اعلان انکسر ظاہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان محترم، امام حسن کی شہادت ہوئی، لیکن جو ہے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب برابر کا بھائی عباس مارا گیا، امام حسین نے کہا عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ آزادارو امام حسین علیہ السلام آئے میدان میں، حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور اس کے بعد جب امام حسین نے دیکھا آنکھوں سے آنسو اور خون جاری ہے، سوال کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا آج میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے، لیکن جب آپ شہید کیے جائیں گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ آزادارو، جب بھی کوئی زمین پر گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن جب حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ وَعَبَّاسَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جنگال علین عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو منافقین ہیں جو پوشیدہ ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما کریم، جو مزارات مقدس کی حفاظت کریں، جو جوانان جوشیان حیدر کرار میں پروردگار انہیں استحکام اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار یہ صبح سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ عام 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر تمام علماء فقہ جو گزر چکے ہیں اور خصوصاً حیات اللہ العظمہ خمینی روح اللہ موسوی کے روح کو اصال فرما دیں، اور جو ہے معید حیدر ابن مجیب حیدر اپنے اپنے مرحومین اور مومنین اور مومنات جتنے بھی ہیں جو لاوارث ہیں جن کا کوئی نہیں، مرحومین مومنات سب کے روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله لا روح الذي علات بفنائك عليكم مني سلام الله عبدا ما مقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام على الحسن والعلي بن الحسن والأولاد الحسن والأصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء. السلام عليك يا شمزة. السلام عليك يا نساء النفوس. السلام عليكم يا المكتوم بأرزاق. السلام عليكم يا شيخ الزوار في مالك سلطان بن حسن علي بن مسعود ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب